بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ جیسا کہ اعلان ہوا ہے، آج کا یہ درس ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے احکام اور مسائل کے تعلق سے ہوگا. پچھلے درس میں فضائل کا ذکر، اجر و ثواب کا ذکر ہو چکا ہے، لہٰذا اس درس میں انشاءاللہ تعالی احکام کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی. رب العالمین سے توفیق مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کا صحیح علم عطا فرمائے، اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے والے اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا جو نقطہ ہے آج کے اس درس میں، وہ امور کون سے ہیں جن کے ارتکاب کرنے سے بندے کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور اس پر پھر انجام کیا مرتب ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم ان امور کا ذکر کریں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا اعادہ ہے گویا کہ، کیونکہ پچھلے درس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس بات کو سرسری طور پر ذکر کیا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ یاد دہانی کے طور پر اس کو دوبارہ ذکر کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کہ جان بوجھ کر کے کچھ ہوش و حواس کی حالت میں بندہ کچھ کھا لے، کچھ پی لے اپنے اختیار سے، اگر کسی کے مجبور کرنے پر یا بھول کر اگر کوئی بندہ کچھ کھاتا پیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جان بوجھ کر کے ہوش و حواس کی حالت میں اپنے اختیار سے کوئی بندہ کچھ کھا لے، کچھ پی لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے جان بوجھ کر قے کر دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر بیماری کی وجہ سے قے آ جائے خود تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خواتین کے تعلق سے حیض و نفاس کا خون اگر جاری ہو جائے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
اسی طرح سے جان بوجھ کر اپنے اختیار سے کسی بھی طریقے سے منی خارج کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ طاقت کا انجیکشن لگانے سے، گلوکوز چڑھوانے سے، خون لینے سے، خون چڑھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور غذائی انجیکشن دراصل یہ غذا کے بدلے میں ہوتا ہے۔ جو کام بندہ کھانا کھاتا ہے تو اس کے بدن کو تقویت ملتی ہے، اسی طرح سے جب وہ طاقت کا انجیکشن لگوا لیتا ہے یا خون کا ڈرپ وغیرہ چڑھا لیتا ہے تو اس سے بھی بدن کو تقویت ملتی ہے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آخری بات جو وہ یہ ہے کہ روزہ توڑنے کی نیت کر لینا۔ اور میں نے مثال دی تھی کہ کوئی بندہ مسافر ہے، اس کو رخصت ہے روزہ توڑنے کی، اس نے روزہ توڑنے کی نیت کر لی کہ نہیں میں نے ابھی روزہ توڑ دیا، اب کھانا پینا کچھ بھی اس کو جو درکار ہے تلاش کیا اس نے، اب تلاش کرنے کے بعد اس کو اگر کچھ میسر نہیں ہوا تو اس طرح سے اب وہ چاہتا ہے چلو بھئی کھانے کے لیے تو کچھ ملا نہیں، اب روزہ ہی کنٹینیو کر لیتے ہیں، تو اس حالت میں ایسے بندے کو اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی اگرچہ، کیونکہ اس کی نیت میں استمرار باقی نہیں رہ گیا۔ اب ایک بات جو بڑی اہم بات ہے، اسے ہم سب کو توجہ سے سننا چاہیے اور اس کی اہمیت یا یہ کہیے اس کی خطرناکی کو پہچاننا چاہیے۔ وہ معاملہ، وہ بات جس سے روزہ بھی ٹوٹتا ہے، جس کی قضا یعنی ابھی جو پچھلی گزری ہوئی باتیں ہیں ان سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن ان پر کوئی کفارہ عائد نہیں ہوتا۔ اللہ سے توبہ استغفار کرنا اور اس دن کے روزے کی قضا کرنا یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو بات ذکر کی جا رہی ہے اخیر میں، اس سے بندے کا روزہ بھی ٹوٹتا ہے، گناہ بھی ملتا ہے، توبہ استغفار بھی لازمی ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، ایسے بندے پہ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ بندہ جان بوجھ کر اپنے اختیار سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کا ارتکاب کرے رمضان کے دن میں، روزے کے وقت میں۔ روزے کا وقت پچھلے درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ سحری کے بعد صبح صادق ہوتے ہی روزے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ صبح کا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے جب واضح ہو جائے، عیاں بیاں ہو جائے، اور مطلب یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہو جائے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزے کا وقت ہے۔ اس وقت میں کوئی بندہ جان بوجھ کر کے ہوش و حواس کی حالت میں اپنے اختیار سے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو اس سے روزہ بھی ٹوٹتا ہے، گناہ بھی ملتا ہے، اور گناہ کے لیے توبہ استغفار کرنا اور روزے کی قضا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اس پر کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اور کفارہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ایک غلام آزاد کرنا، اگر یہ میسر نہ ہو تو دوسرا نمبر آتا ہے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی ہر روزے کے بدلے جو اس پر واجب ہوئے تھے 2 مہینے کے، ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کا کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ کفارہ اسی ترتیب سے ہے، اس میں اختیار نہیں ہے، اس میں ترتیب ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو کفارہ واجب ہوتی ہے اس کے اوپر وہ غلام آزاد کرنا،
اگر اس کی طاقت نہیں ہے، جیسا کہ آج کے زمانے میں غلام ہی میسر نہیں ہیں، تو پھر 2 مہینے کے روزے، یاد رکھیں یہاں پر ایک توجہ دینے کی ضرورت ہے، مسلسل رکھنا ہے. یعنی اگر 15 دن کے بعد ایک روزہ توڑ دیا تو پھر 15 دن کے بعد اس کاؤنٹ ہوگا. 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ ہے کفارہ رمضان کے مہینے میں، روزے کے وقت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے، روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے، مگر ان کو قضا کرنا واجب ہے. روزہ نہ رکھنے سے ان کو گناہ نہیں ملے گا، وہ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن جتنے دنوں کا روزہ وہ نہیں رکھیں گے، افطار کریں گے اتنے دنوں میں، تو ان کی یعنی اتنے ہی دنوں کی قضا کرنا ان کے اوپر ضروری ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر مسافر، دوسرے نمبر پر ایسے مریض جو انشاءاللہ بعد میں شفایاب ہو سکتے ہیں، یعنی مرض ان کے لیے عارض ہے، عارضی طور پر وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن اس بیماری کے اندر مبتلا ہونے کے سبب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. تو مسافر اور ایسے مریض جن کے شفا یابی کی امید کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، یا دودھ پلانے والی عورت، ان سبھی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ یہ دین بڑا آسان بنایا ہے اور اس دین کے احکام بھی آسان ہیں، اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ممکن ہے، جتنا طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے. مسافر چونکہ اپنے سفر کے اندر اس کو مشقت ہوتی ہے، مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح بیمار اپنی بیماری کے رہتے ہوئے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور خواتین جن کے پیٹ میں بچے ہوں ان کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بچے کو نقصان پہنچے یا خود اس خاتون کو نقصان پہنچے. دونوں حالتوں میں، پیٹ میں بچہ ہونے کی حالت میں یا دودھ پلانے کے پیریڈ میں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے رخصت حاصل ہے، مگر ایسے لوگوں کو ان حالات سے نکلنے کے بعد روزے کی قضا کرنا ضروری ہے. مسافر واپس آ جائے سفر سے اپنے، اور اس کے بعد میں وہ باقی روزے اگر رمضان کے ہیں تو وہ سب روزے رکھے گا، اور جتنے دنوں وہ سفر میں رہا ہے اتنے دنوں کی تعداد میں وہ رمضان کے بعد روزے رکھے گا. اسی طرح سے بیمار بندہ جتنے دن بیمار رہا ہے اتنے دنوں کا روزہ وہ شفایاب ہونے کے بعد رکھے گا، اور اسی طرح حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت. ایک مسئلہ یہاں پر خود ہی اپنے آپ سامنے آ جاتا ہے اس مسئلہ کو بیان کرنے کے بعد کہ بھئی یہ لوگ جن کو شریعت نے رخصت دی ہے روزہ نہ رکھنے کی، وہ لوگ اپنے ان دنوں کے روزوں کی قضا کب کریں گے؟ اور انہی کے ساتھ اگر ملا دیا جائے تو وہ خواتین جو حیض و نفاس کی مدت میں ہوتی ہیں یا جتنے دنوں تک اس مدت میں ہوتی ہیں ان کو روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. اگر وہ رکھیں گے بھی تو گنہگار ہوں گی اور ان کا روزہ بھی باطل ہوگا. اس لیے مسئلہ ہے کہ حیض اور نفاس کے اندر مبتلا خواتین بھی روزہ نہیں رکھیں گی، ان دنوں کی قضا کریں گے جن دنوں میں انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے. اب یہ کب قضا کریں گے؟ قضا کا مسئلہ ہے کہ ان دنوں کا روزہ کب قضا کرنا ہے. رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد شوال سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے قضا کا، اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے ان دنوں کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ شوال میں کریں
یا ذوالحجہ میں کریں، ذوالقعدہ میں کریں، یا جا کے شعبان میں کریں۔ حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا پورے سال نہیں کر سکتی تھی تو رمضان سے پہلے کیا کرتی تھی۔ تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ وقت موسع ہے، یعنی کشادگی ہے اس کے اندر کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق شوال سے لے کر آئندہ شعبان تک جب جس مہینے میں چاہیں اکٹھا کریں، الگ الگ کریں۔ الگ الگ کرنے کا مطلب آپ کے اوپر مثال کے طور پر 5 دن کی قضا واجب ہے تو آپ ان کو اکٹھا بھی مسلسل بھی کر سکتے ہیں 5 دنوں کا، اور الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھ کر، ایک ہفتہ نہیں، جس طرح سے آپ کو سہولت ہو یہ پورے مدت کے اندر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ اصول ہے کہ خیر البر عاجلہ، نیکی کا کام ہے، قضا یہ آپ کے اوپر ایک طرح سے اللہ رب العالمین کا قرضہ ہے تو قرضے کی ادائیگی میں جلدی کرنا بہتر ہے۔ قرضے کی ادائیگی میں جلدی کرنا بہتر ہے، جتنی جلدی آپ ان روزوں کی قضا کر لیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اگر کوتاہی کیا کسی بندے نے اور اگلا رمضان آ گیا تو اب روزے کی قضا کی کیا صورت ہوگی؟ دراصل جو بنیادی بات ہے اس مسئلے کے اندر وہ یہی ہے کہ جتنے دنوں کے روزے آپ کے ذمے باقی ہیں، آپ نے رخصت اٹھائی ہے یا آپ نے نہیں رکھے ہیں حیض و نفاس کی وجہ سے، جو بھی معقول عذر ہے، اب یہ پوری مدت گزر گئی، آئندہ رمضان آ گیا اور آپ نے ابھی تک ان روزوں کی قضا نہیں کی، تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ روزے جوں کے تیوں آپ کے گردن میں بطور قرض اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عائد رہیں گے۔ رمضان کے بعد آپ کو پھر موقع، چونکہ رمضان تو ابھی جو آ گیا اس کے روزے رکھنے فرض ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ موقع آپ کو ملے گا، لیکن بعض علماء کے فتاووں کے مطابق اس بندے کو ابھی جتنے دن کا روزہ اس کے ذمے قرض تھا اتنے دنوں کے بدلے میں ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے، یعنی روزوں کی قضا بھی کرنی ہے اور کھانا بھی کھلانا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ایک مسئلہ یہاں پر، اللہ رب العالمین کا یہ دین یسر ہے، بڑا آسان دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو تنگی مت کرو، مشقت مت پیدا کرو، بشارت دیا کرو نفرت مت پیدا کیا کرو۔ یہاں پر ایک مسئلہ کہ جس کے اندر بندے کو رخصت بھی ہے اور اس کی قضا بھی واجب نہیں ہے، صرف اس کے بدلے میں کیا مسئلہ ہے؟ فدیہ دینا ہے، اور فدیے کا مطلب ہر دن جس میں روزہ نہیں رکھا بندے نے اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ رخصت شریعت کی طرف سے حاصل ہے؟ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ ایک وہ مرد یا خاتون، وہ شخص جو بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ اتنا لاغر ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا ناتواں ہو گیا کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے۔ اب جوانی تو لوٹ کر آنے والی نہیں ہے اس کی زندگی میں کہ یہ امید کی جائے کہ اس کو طاقت آ جائے گی اور یہ روزہ رکھ سکے گا۔ تو ایسا بوڑھا شخص یا ایسی بوڑھی خاتون، بزرگ عمر رسیدہ، جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، یہ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، وہ مریض، وہ بیمار جن کی بیماری دائمی ہو، ہمیشہ کی بیماری ہو، کہ جن کے شفا یابی کی امید معتبر ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق نہیں ہو کہ یہ بندہ اب اپنی اس بیماری سے شفا یاب ہوگا، تو یہ 2 طرح کے لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھ کر، اس کی قضا کی امید نہ رکھتے ہوئے، ہر
دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ فدیہ بولتے ہیں، رمضان کا روزوں کا فدیہ دینا۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے کہ جن کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ اپنے ان روزوں کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ ہے وہ رخصت کہ روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کی رخصت پائی جاتی ہے ہماری شریعت کے اندر۔ دو طرح کے لوگوں کو، بزرگوں کو جو اپنی بزرگی کی وجہ سے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، یا ایسے بیماروں کو جن کے شفایابی کی امید نہ کی جا سکتی ہو۔ یہاں ایک مسئلہ بڑا ہی یعنی اہم ہے، جب بھی رمضان کی بات اور اس کے مسائل کی بات کی جاتی ہے تو جہاں پر ان امور کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انہی کے ساتھ ساتھ ان امور کا بھی ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پر لوگ عام طور پر اس غلط فہمی کے شکار رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا روزہ ان چیزوں سے بھی ٹوٹ تو نہیں جائے گا۔ تو ان چیزوں کا بیان کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے رمضان کے روزوں کے احکام بیان کرنے کے سلسلے میں۔ غور سے سننا ہے، بھول کر کھانا پینا، روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا تھا وہاں پر مسئلہ تھا جان بوجھ کر کھانا یا پینا، یہاں پر ہے بھول کر کھانا پینا یا کسی بھی روزہ توڑنے والے امور میں سے کسی بھی امر کا صادر بھول کی بنیاد پر ہو جائے، حیض و نفاس کو چھوڑ کر، چونکہ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر وہ بندی روزہ رکھ بھی لے تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا اس حالت میں، تو بھول کر کھا لینا پی لینا، اس شریعت کی عظمت دیکھیے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھول گیا، جو خاتون بھول گئی اور اس نے کھا لیا پی لیا تو فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وہ اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے، یعنی اس کے ذہن پر ذہول طاری ہوا اور اس نے کھا لیا پی لیا، بھول گیا۔ تو بھول کر کھانا پینا یا اس طرح کی چیزوں کا صدور ہو جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور انہی چیزوں کا ارتکاب اگر لا علمی کی بنیاد پر بھی ہو جائے، ان کا ارتکاب جہالت کی بنیاد پر، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے کسی کے قہر و جبر سے، اگر کسی کے قہر و جبر سے مجبوراً اگر بندے نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، کچھ کر لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی دشمنوں کے نرغے میں اگر پڑ جاتا ہے، دشمنوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اب دشمن کو معلوم ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مسلمان ہے، ضرور روزے سے ہوگا، اور زبردستی انہوں نے کچھ کھلانے کی کوشش کی، پلانے کی کوشش کی اور دھمکی دی کہ کھاؤ اور پیو نہیں تو جان سے مار دیں گے۔ پھر یہ بندہ اگر اس مجبوری میں کھا لیتا ہے، یاد رکھیں دل سے وہ روزے پہ ہے، دل سے اپنی نیت کے مطابق وہ روزے سے ہے، لیکن کسی کے مجبور کرنے پر وہ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے آنکھ میں، کان میں دوا ڈالنے سے، یا آنکھ میں سرما لگانے سے، یا خوشبو کہیں آپ نے کپڑے میں لگا لیا، سر میں لگا لیا، داڑھی میں لگا لیا، سونگھ لیا، تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے رمضان کے دن میں، روزے کے وقت میں، روزے کے درمیان کوئی بندے جو اپنے تھوک منہ کے اندر جو لعاب پیدا ہوتا ہے اس کو نگلتے رہتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے بغیر مبالغے کے کلی کرنا، غرارے کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا
ناک میں پانی ڈال کر جس طرح سے وضو کرتے ہیں ناک کی صفائی اگر کیا، شرط یہ ہے کہ مبالغہ نہ ہو، آپ اتنے اوپر اپنی ناک کے اندر پانی نہ لے جائیں جس سے اس بات کا خطرہ پیدا ہو کہ پانی آپ کے حلق میں نہ اتر جائے۔ تو اگر نارمل ناک میں پانی ڈال کر ناک کی صفائی کرتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بوقت ضرورت ذائقہ چکھ لینے سے، آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ کو نمک چکھنا ہے، یا ہماری خواتین کھانا پکا رہی ہیں ان کو نمک چکھنا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، زبان پر رکھ کر اور پھر تھوک دیں ذائقہ چکھ کر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کرنا، بلکہ مسواک کرنا تو یہ مسواک جو کسی لکڑی کا مسواک ہوتا ہے جس کو مسواک ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، سواک عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں بھی۔ البتہ پیسٹ وغیرہ کرنے کے سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے، پیسٹ رات میں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے احتیاط کے ساتھ کہ پیسٹ کا کوئی بھی کچھ بھی ذرہ برابر بھی حصہ اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے، تو صرف زبان پر ٹھنڈک محسوس ہونے سے یا منہ کے اندر اس کا ذائقہ محسوس ہونے سے اس بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے سر میں تیل لگا لینا، تیل استعمال کرنا، یا بدن کے کسی بھی حصے میں کوئی دوائی ہے، کوئی ٹیوب ہے، اس طرح کوئی چیز لگا لینا، بھلے ہی اس کا اثر آپ کو محسوس ہو رہا ہے، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، کچھ بھی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھنڈے پانی میں یا اسی طرح سر میں کبھی یعنی برف رکھنا پڑے، ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنی پڑے، ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ ٹھنڈے پانی کے حوض میں نہائیں، سمندر میں، تالاب میں نہائیں، کہیں بھی نہانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ بیوی کو بوسہ دے دیتا ہے رمضان کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، شرط یہ ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھے۔ بحالت روزہ مزی وغیرہ اگر نکل جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، منی تک معاملہ نہ پہنچنے پائے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر کسی بندے کو روزے کے دوران احتلام ہو جائے، دن میں سویا ہوا ہے، ظہر کے بعد سویا ہوا ہے، قیلولہ کر رہا ہے، نیند لگ گئی، احتلام ہو گیا، اس سے روزے پر کوئی اثر، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کو یعنی اٹھ کر نارمل جو جنابت کا غسل ہوتا ہے وہ غسل کرے اور نمازیں ادا کرے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس روزے کی اس کو قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر انجیکشن کے ذریعے تھوڑا سا خون بطور سیمپل چیک اپ وغیرہ کے لیے کوئی بندہ نکلواتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر زیادہ خون نکلواتا ہے تو مسئلہ اختلافی ہے، حجامہ سب کو معلوم ہے، سینگی لگانا، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ مختلف فی مسئلہ ہے، اور بہت سارے علماء نے کہا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بہت سارے علماء نے کہا ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال مسئلہ چونکہ مختلف فی ہے اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو حجامت لگوانا بھی ہے تو رات میں لگوائے، زیادہ خون نکلوانا ہے تو رات میں نکلوائے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ کمزوری لاحق ہوتی ہے اور اس سے روزہ ٹوٹنے کا پورا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ جو بہت سامنے آتا ہے سوال اس سلسلے میں کہ رات میں واجب ہوا غسل جنابت کا اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیتے ہیں تو اس سے بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی غسل جنابت کو فجر کا وقت ہونے کے بعد بھی مؤخر کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے مریضوں کے لیے بطور علاج، بطور دوا بھاپ لے لینا، یا یعنی کوئی انجیکشن ایسا ہے جو مسلس وغیرہ میں لگاتے ہیں جس سے طاقت نہیں ملتی بدن کو، صرف علاج اس کے بدن میں جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد یعنی
چند امور ایسے جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ یا تو مکروہ ہو جاتا ہے یا اس کے اجر کے باطل ہونے کا پورا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ وہ امور دیکھنا چاہیے، بہت اہم ہے۔ وہ سب سے پہلے نمبر پر میرے بھائی اور دوستو، بہت سارے لوگ افسوس کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ علماء کرام کا، بہت سارے علماء کرام کا فتویٰ موجود ہے اس مسئلے کے اندر کہ جو بندہ بھوکا رہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے روزے سے زیادہ محتم بالشان عبادت جو کہ اسلام پر باقی رہنے کے لیے مشروط شرط عبادت ہے۔ یہ مسئلہ علماء کرام کے درمیان بڑا معروف بھی ہے اور کسی حد تک مختلف فی بھی ہے، لیکن بہت سارے محققین علماء سلف قدیم سے لے کر یعنی عصر حاضر تک کہ کوئی بندہ اگر نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آپ شرط شروع ہی میں روزے کی شرطوں میں یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ روزے کے لیے ضروری ہے، روزہ واجب ہونے کے لیے بھی اور روزہ درست ہونے کے لیے بھی کہ بندہ مسلمان ہو۔ اب اگر وہ نماز نہ پڑھنے کے سبب دائرے اسلام سے ہی خارج ہو گیا، پھر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس کا روزہ باطل ہوگا جب تک کہ وہ نماز پڑھنا نہ شروع کر دے، دائرے اسلام کے اندر دوبارہ داخل نہ ہو جائے۔ اگر وہ رکھے گا تو اس کا یہ روزہ نہیں بولیں گے بلکہ بھوکا رہنا بولیں گے۔ تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، یہ ہمیں جان لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اور بھی اگر جو بھی یعنی مسئلے ہیں اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے کام ہیں، وہ بندہ اگر نہیں کرتا ہے تو اس سے بہرحال اس کے روزے کو خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اس کا اجر باطل ہو جاتا ہے، اس کا اجر باطل ہو جاتا ہے۔ بطور خاص زبان کے تعلق سے جو برائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو بندہ زور کہنا زور کرنا نہ ترک کرے روزے کی حالت میں تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ چیخے چلائے نہیں، چیخ پکار نہ کرے، نہ شائستہ آوازیں نہ نکالے، گالی گلوج نہ کرے، سب و شتم نہ کرے، بے حیائی بے شرمی کی باتیں نہ کرے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیسا ادب سکھلایا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اس کو اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ زور سے بولنے کی اجازت نہیں۔ رفث کرنا یہ خواہشات کے تعلق سے جتنی برائیاں ہیں سب اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ولا یسخب، یعنی کہ زور سے چیخ پکار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ گالی گلوج کرتا ہے تو صرف اور صرف اس کے سامنے اتنا اظہار کرنے کی اجازت ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اس بندے سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا روزے کی حالت میں از حد ضروری ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور زبان کی برائیاں جیسے جو باتیں گزر چکی ان کے
یعنی گالی گلوچ، سب و شتم، فحش گفتگو کرنا اور یہ ساری چیزیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ایک رائج بیماری ہے ہمارے زبان کی، وہ غیبت کرنا ہے، چغلی کھانا ہے، بیہودہ باتیں کرنا ہے، فحش لٹریچر پڑھنا ہے، فلمیں دیکھنا ہے، سیریل دیکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ سبحان اللہ، یہ دشمنان اسلام، ہم مسلمانوں کے دشمنوں کی چال دیکھیے میرے بھائی اور دوستو، یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے، آپ کو نوٹ کرنے کی چیز ہے۔ ہم اس کو اسلامی ملکوں کے اندر نوٹ کرتے ہیں اور کافر ملکوں کے اندر تو اس کا پوچھنا ہی کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بطور خاص منظم طریقے سے ایسے سیریلوں کے ایڈورٹائز کیے جاتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ اسپیشل یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا، تاکہ آپ روزہ رہیں بھی، محنت کریں بھی، بھوکے رہیں بھی، پیاسے رہیں بھی، اور آپ اس کے اجر سے محروم ہو جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنا، دراصل روزہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے سلوک، اپنی تربیت، اپنے نفس کی تربیت کرنے کا نام ہے، اپنی زبان، اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانی کرنے سے روکنے کا نام ہے، اپنی زبان کو لگام دینے کا نام روزہ ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو بہت ہی عام ہیں اور بہت ہی رائج ہیں، ان کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، ان سے روزے کا ثواب یا تو پورا باطل ہو سکتا ہے یا جزوی طور پر باطل ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے میوزک سننا سنانا، تاش کھیلنا، جوا کھیلنا، سٹے کھیلنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ایسا کوئی نص نہیں ہے کہ ظاہری طور پر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اس دن کے روزے کی آپ کو قضا کرنا ہے، لیکن روزے کا اجر و ثواب باطل ہونے کا پورا پورا خطرہ ہے۔ روزے کے آداب کے طور پر چند باتیں جن سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا ہے، فاسد بھی نہیں ہوتا اس سے، لیکن بہرحال ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن سے ہمارے روزے کی قبولیت بڑھ جائے اور قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں، اجر و ثواب کے بڑھنے کی ہم کو امید ہو جائے۔ تو یہ ہے میرے بھائی اور دوستو چند باتیں بطور آداب، جن میں سے سب سے پہلی بات ہے سحری کھانا۔ بہت سارے لوگ سحری نہیں کھاتے، وہ شام کا کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ان کا روزہ باطل ہوگا، لیکن سحری کھانا یہ ہمارے یعنی اسلام، شریعت اسلامیہ کے اندر ہمارے روزے کی یہ امتیاز بتائی گئی ہے، ہمارے روزے کا یہ امتیاز ہے، ہمارے روزے کی یہ خصوصیت ہے۔ دیگر لوگ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، سحری کھانے کے اندر برکت ہے۔ اور اسی طرح سحری کھانے میں تاخیر کرنا، یعنی تاخیر سے، کچھ لوگ اگر سحری کی نیت سے ہی 12 بجے کھانا کھا کر سو جائیں تو اس کو سحری نہیں کہیں گے، یا سحری بہرحال یعنی یہ کہیں گے کہ انہوں نے ٹائم پہ سحری نہیں کھایا۔ سحری کا ٹائم کب ہے؟ سحری کا وقت ختم ہونے سے تھوڑا پہلے۔ تو سحری کھانے میں تاخیر کرنا، اسی طرح سے افطار کرنے میں جلدی کرنا۔ اب جلدی اتنا بھی نہیں کہ سورج ڈوبنے نہیں پائے اور افطار کر لیں، نہیں، جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو پھر کچھ لوگ جو بطور احتیاط چند اور منٹ، 5 منٹ احتیاط کرتے، کچھ اور منٹ احتیاط کرتے، نہیں ہو سکتا ایسا ہو جائے، نہیں۔ شریعت کے اندر جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں دن غروب ہو چکا ہے، سورج کا ٹکیا ابھی آپ کی یعنی نگاہوں سے اوجھل ہو کے واقعی غروب جس کو بولتے ہیں، غروب کے سلسلے میں آپ کو یقین حاصل ہو گیا، تو اس وقت پھر آپ کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے افطار کے وقت کثرت کے ساتھ دعائیں کرنا، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار سے پہلے رد نہیں کی جاتی ہے، یعنی قبول کی جاتی ہے۔ یہ اسی طرح سے افطار کرنا، افطار کھجور سے کرنا یا کھجور نامیسر ہو تو پانی سے کرنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک کرنا، وضو کے وقت منہ اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرنا، یہ چند باتیں تھیں بطور یعنی مثال یا تذکیر۔ اسی طرح سے روزہ افطار کرنے کی چند دعائیں منقول ہیں، ماثور ہیں، جس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اور رہی بات یہ دعا سے یہ افطار سے پہلے پڑھنا یا افطار کے بعد پڑھنا، افطار کے وقت پڑھنا، پہلے بھی پڑھنا بعد میں بھی پڑھنا، یا پہلے بھی پڑھ سکتے بعد میں بھی پڑھ سکتے انشاءاللہ، کیونکہ اس کی کوئی تحدید حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ بعض علماء الفاظ کے انداز کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ پہلے پڑھنا چاہیے اور یہ بعد میں پڑھنا چاہیے، جبکہ اس کے لیے سنت سے کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک، یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کا بڑا فضل، بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس لیے اس مہینے کے اندر دیگر نیک کام بھی ہمیں کثرت سے بجا لانا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر، خاص طور پر جو روزے کی مناسبت سے نیک کام ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، کیونکہ روزہ اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، یا یہ کہیے رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کو رب العالمین نے اتنی بابرکت رات بنا دی کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گیا۔ تو قرآن کی بطور خاص تلاوت دن میں بھی کرنا اور رات میں تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں جتنا ممکن ہو آپ رمضان کا وقت قرآن کی تلاوت میں گزاریں۔ اسی طرح قیام اللیل کرنا، تراویح پڑھنا رات میں، چاہے جس طرح مسجدوں میں ہوتا ہے نماز فرض کے بعد، عشاء کے بعد، یا آپ اپنے گھر میں اکیلے میں پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں، قیام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھا تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے قیام کی بڑی اہمیت ہے، عام دنوں میں بھی فرض نمازوں کے بعد بڑی اہم نماز ہے قیام اللیل، اور رمضان میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اعتکاف ایک محتم بالشان عبادت ہے رمضان کے مہینے میں، اور جس کا وقت ہے آخری عشرہ۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ آپ دنیاوی مشاغل سے یکسو ہو کر، چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھ کر اپنا پورا وقت ضروری، یعنی اپنی ضروریات کو چھوڑ کر باقی پورا وقت آپ اللہ کی عبادت میں لگائیں، یکسو ہو کر۔ ضروریات کیا ہیں؟ آپ کے قضاء حاجت، کھانا پینا، کھانے پینے حلال ہونے کے بعد، یعنی افطاری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد، سحری سے پہلے یہ وقت آپ کے لیے یعنی کھانے پینے کے لیے ہے۔ اگر آپ کو غسل جنابت لاحق ہو، حدث اصغر اکبر کوئی بھی ہو، تو اس کو مکمل کرنا، اپنا غسل کرنا، وضو کرنا، اس کے لیے آپ باہر بھی جا سکتے۔ مثال کے طور پر مسجد کے اندر حمام کا انتظام نہیں ہے تو آپ قضاء حاجت کے لیے باہر جا سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ حرم کے اندر ہیں تو حمامات وہاں بہت دور بنے ہوئے ہیں، اعتکاف سے نکل کر بندہ جا سکتا ہے، معتکف سے اپنے نکل سکتا ہے۔ بہرحال یہاں صرف ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر بڑی عظیم عبادت ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، چوتھی بات جو بڑی عظیم بات ہے، اور عام طور پر خاص طور پہ ہمارے ہندو پاک کے لوگ جتنی اہمیت شب برات کو دیتے ہیں اتنی اہمیت شب قدر کو نہیں دیتے، جبکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے۔
جبکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قدر والی رات کی منصوص طریقے پر جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت، لیلۃ القدر کی فضیلت، لیلۃ القدر کے اندر جو اجر و ثواب اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کو یعنی اہمیت دینا، اس کی عظمت کو، اس کی برکت کو پہچاننا، اور پہچان کر اس دن کو اللہ رب العالمین کی خصوصی عبادت کے لیے خاص کرنا، یہ بڑا اہم ہے انسان کی اس زندگی کے اندر اور رمضان کے مہینے میں۔ یہ کب آتا ہے؟ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت منقول ہے میرے بھائی اور دوستو، کہ جب عشر اخیر رمضان کا داخل ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے۔ وہ جفاکشی آپ دکھاتے تھے جو اور دنوں میں نہیں دکھاتے تھے، کیونکہ یہ آخری عشرہ پورا کا پورا بڑا افضل ہے، اور اس میں وہ رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، انہی طاق راتوں میں۔ تو بہرحال اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، فرماتے تھے، اور آپ کی امت کے لیے بھی اس کو یعنی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ خود شد میزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، یعنی آپ خود بھی محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے میں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ان راتوں کے اندر سونے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کو عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے، سونے نہیں دیتے تھے۔ یہ سونے کی راتیں نہیں ہیں، یہ جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی راتیں ہیں۔ بڑا اجر و ثواب ہے، بڑی اہمیت ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ایک بات اور ہے، جس کو میسر ہو وہ رمضان کے اندر عمرہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عمرے کی بڑی عظمت بتلائی ہے، فرمایا تعدل حجہ، ایک حج کے برابر اس کا اجر ہوتا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے تعدل حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو بڑی عظیم عبادت ہے جس کو میسر ہو سکے ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزہ افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ خود بھی روزہ رکھتے ہیں، اور آپ کے دوست احباب جو بھی نیک لوگ ہیں آپ کے پہچان میں، اگر موقع ملے، میسر ہو، آپ کے پاس طاقت ہو، تو ان کو بلا کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے افطار کروائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو روزے دار کا اجر کم کیے بغیر اللہ اس افطار کرانے والے کو بھی اس روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے کثرت کے ساتھ عمومی طور پر صدقات اور خیرات کرنا، یہ اس مہینے میں کرنے کے چند اعمال تھے، اور اسی کے ساتھ یہ درس ختم ہوتا ہے۔ اگر کچھ سوالات بھائیوں کے پاس ہیں تو انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں، ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ اس طرح کے بے شمار رمضان ہم اپنی زندگی میں پائیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہم ان مہینوں کے اندر، رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ کی خوب عبادت اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، رضائے الہی کے طلب کی نیت لے کر ہم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بھائی اگر کسی کو انشاءاللہ سوال ہے تو ہاتھ اٹھائیں اور سوال کریں۔ اور اسی کے ساتھ یہ اعلان بھی ہے کہ یہ ابھی انشاءاللہ یہ آج یعنی منگلوار کی جو ہفتہ واری درس ہوتا ہے، یہ پروگرام ہوتا ہے، اس کی آخری کڑی ہے یہ۔ انشاءاللہ رمضان
کے اندر کیا پروگرام ہوں گے ابھی سے ہم کوئی نہیں بتا سکتے. اگر کچھ انشاءاللہ ہوا تو گروپ میں اس کے سلسلے میں اعلان کیا جائے گا، ورنہ انشاءاللہ یہ سلسلہ دوبارہ رمضان کے بعد واپس آئے گا بإذن اللہ تعالی. بھائی کسی کو تیری چاور کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو. Wer ist da mächtigste und